السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو نیو کلاس۔ اور ٹوڈیز ٹاپک از مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ وہ کون سے ایسے واقعات ہیں، وہ کون سے ایسے محرکات ہیں جو مطالبہ پاکستان کی وجہ بنے، جن میں پہلے نمبر پر ہے فرقہ وارانہ فسادات۔ مسلم ہندو فسادات میں ہر سال کئی جانے جاتی ہندو مسلمانوں کو اپنی تحریکوں اور اپنی اکثریت کے بل بوتے پر دبانا چاہتے تھے، اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد برِ صغیر میں ہندو راج قائم کرنا چاہتے تھے۔ ہندو اپنے عزائم کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا اس کا پرچار کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس سب سینیریو کو دیکھا تو انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، کیونکہ ایک مسلم مملکت کا قیام ہی ان فسادات کا حل نکلا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ از معاشرتی حالات۔ ہندو ذات پات کا فرق روا رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ اپنے ہندوؤں کی چھوٹی ذاتوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے تھے، ان کو عبادت کرنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ جب مسلمانوں نے یہ سب دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں کو مکمل طور پر غلام بنا لیں گے، کیونکہ ہندو اکثریت میں موجود تھے، تو مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی آزادی کو خطرہ لاحق ہوا۔ ان سب خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اور تھرڈ پوائنٹ از مسلم زبانوں کا۔ ہندوؤں نے انگریزوں کے ہوتے ہوئے اردو کو ریپلیس کر کے ہندوی کو دفتری زبان رائج کرنے کی پوری کوششیں کی۔ ہندو سمجھتے تھے کہ اردو جو ہے وہ مسلم ثقافت کا حصہ ہے، حالانکہ جو اردو تھی وہ برِ صغیر میں جنم لی۔ مسلمان تو اپنے ساتھ عربی اور فارسی زبان لے کر آئے تھے۔ اردو تو فارسی، عربی، ہندی، پنجابی اور ترکی زبانوں کا مکسچر ہے جو کہ برِ صغیر میں جنم لی۔ ہندو اردو کو مسلمانوں کی ثقافت سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کی ثقافت کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ اس سلسلے میں اردو ہندی تنازع بھی ہوا۔ مسلمانوں نے اس سب سینیریو کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک علیحدہ مسلم مملکت کا مطالبہ کیا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ از دو قومی نظریہ۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک علیحدہ مکمل قوم ہے جو کہ ہندوؤں سے ہر لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، زبان و ثقافت کے لحاظ سے، انداز زندگی کے لحاظ سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں وہاں ایک ایسا سیاسی نظام لایا جائے جو ان کے حقوق کی آزادی کرے اور جہاں ان کو مکمل طور پر آزادی ہو۔ اس کا حل ایک علیحدہ مسلم مملکت کا قیام تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ از کانگریسی وزارتیں۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1937 میں ہونے والے الیکشنز میں کانگریس نے 8 ضلعوں میں 8 صوبوں میں واضح اکثریت حاصل کی اور اپنی وزارتیں قائم کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، اسلام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے وردہ ایجوکیشنل اسکیم کو رائج کیا، وندے ماترم کو قومی ترانہ کے طور پر ڈکلیئر کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانا اور اسلام کو ختم کرنا تھا۔ ان سب حالات کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں نے علیحدہ مسلم مملکت کا قیام کا مطالبہ کیا۔ اور نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اسلامی نظام کا قیام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اسلامی نظام کو رائج کرنا چاہتے تھے، جو کہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں شمال مشرق اور شمال مغرب، وہاں ایک علیحدہ مسلم مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے، جہاں مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلامی نظام رائج کر سکیں۔ تو یہ سارے واقعات پاکستان کے قیام کا سبب بنے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں قرارداد پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔